ایصال ثواب یعنی خود کوئی نیکی کر کے اس کا ثواب کسی اور مسلمان کو بخشنا، یہ جائز ہے۔ جو لوگ ایصال ثواب کے قائل نہیں، ان کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورہ نجم آیت نمبر 39، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ جبکہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان خود ایمان لا کر یہ کوشش نہ کرے کہ اس کے اہل قرابت کا صدقہ اس کے کام آئے تو ان کا یہ صدقہ اس کے کام ہرگز نہیں آئے گا، اس لیے کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ ایمان لا کر کوشش کرے۔ نیز تفسیر ابو سعید میں ہے کہ بہرحال انبیاء علیہ السلام کی شفاعت، ملائکہ علیہ السلام کا استغفار اور زندوں کی دعا اور صدقہ میت کے لیے، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے امور نافعہ یعنی نفع دینے والے امور جن کا شمار ممکن نہیں، ان سب میں میت کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن امور مذکورہ کے نافع ثابت ہونے کا مدار ایمان اور اس کی اصلاح پر ہے۔ اگر یہ چیزیں ایمان اور اس کی درستگی ہی نہ ہو تو کسی کی کوئی چیز تو کجا خود اپنا نیک عمل بھی کوئی نفع نہیں دے گا۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 7 پیج نمبر 768۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے، اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لایا اور یعنی اس نے ایمان لانے کی محنت تو کر لی، تو اب اس کے بعد اگر کوئی اس کو ایصال ثواب کرے گا تو وہ پہنچے گا، لیکن جس نے یہ محنت بھی نہیں کی یعنی ایمان ہی نہیں لایا تو اب اس کو کوئی دوسرا ثواب نہیں پہنچا سکتا۔ معتزلہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ ایک کے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچانے سے بھی نہیں پہنچ سکتا اور ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ لل انسانی میں لام نفع کا ہے اور نفع دو قسم کا ہے، ایک ثواب، دوسرا وہ خاصیت جو عامل یعنی عمل کرنے والے کے اندر اس سے پیدا ہوتی ہے۔ بس یہاں دوسری قسم کا نفع مراد ہے نہ کہ پہلی قسم، بوجہ دوسری نصوص کے، یعنی دوسری نصوص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیے اشرف التفاسیر جلد نمبر 4 پیج نمبر 103۔ نیز آیت کی یہ تشریح بھی دلچسپ ہے کہ انسان کو صرف اپنے عمل کے ثواب کا حق پہنچتا ہے، کسی اور کے عمل کا ثواب لینے کا حق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو اس کے استحقاق کے بغیر کسی اور عمل کا ثواب عطا فرما دیں تو یہ ان کی رحمت ہے جس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی دوسرے شخص کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ ثواب مردے کو پہنچاتے ہیں، کیونکہ عام طور سے کوئی شخص دوسرے کو اسی وقت ایصال ثواب کرتا ہے جب اس نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کی ہو یا اور نیک اعمال کیے ہوں، تو گویا کہ اس نے سعی کی۔ یہ یہاں جو آیت میں کہا گیا کہ یعنی اسے وہی ملتا ہے جس کی اس نے محنت کی، تو گویا اس نے محنت کی ہے۔ دیکھیے توضیح القرآن پیج نمبر 1633۔